مبارکباد سے نہیں کیا، خوشیوں سے نہیں کیا، مسرتوں سے نہیں کیا. ہم ہمیشہ اپنے نئے سال کا آغاز حسین ابن علی کی فرش اعلیٰ بچھا کر کرتے ہیں. ہم کیا کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسی مہینے میں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر شہید کر دیا گیا. سب کو یاد ہوگا کہ نبی کے گھر چھوٹا نواسا پیدا ہوا. ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر حسین ابن علی کو آغوش رسول اللہ میں دیا گیا. رسول نے حسین کو آغوش میں لیا، پارچے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد حسین کے پیشانی کا بوسہ نہیں لیا، حسین کے رخساروں کا بوسہ نہیں لیا، بلکہ حسین کے ننھے ننھے گلے کا بوسہ لیا. اور بوسہ لینے کے بعد بے اختیار نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کنیز قریب میں کھڑی اس واقعے کو دیکھ رہی تھی. جب اس نے دیکھا تو دوڑ کر آئی فاطمہ زہرا کے پاس، گھر کی کنیز ہے نا، پکار کے کہنے لگی کہ بی بی، آپ کے چھوٹے بیٹے کی ولادت کی خوشی آپ کے بابا رسول اللہ کو نہیں ہوئی. کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، حسین کو چومتے جاتے ہیں، اس کے گلے کو بوسہ دیتے جاتے ہیں اور چیخ چیخ کے گریہ کرتے جاتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ سہارا لے کر نبی کی بیٹی کھڑی ہوئی، آئی اپنے بابا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ کو میرے بیٹے حسین کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے بتلائیں کہ رسول اللہ کیا جواب دیں. کہا کہ بیٹی خوشی تو ہوئی. کہا بابا پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ نہ پوچھ کے میرے رونے کا سبب کیا ہے. کہا بابا کچھ تو بتلائیں کہ یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ کہا کہ فاطمہ نہ پوچھ تو بہتر ہے. 2 یا 3 مرتبہ جب رسول نے انکار کیا تو اب رسول کی بیٹی ہے نا، جلال آ گیا. جلال کے عالم میں کہنے لگی کہ بابا آپ کو میرے حق کی قسم بتلائیں کہ آپ حسین کو روک دیکھ کر کیوں گریہ کر رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ علی کو بلاؤ. علی آئے. کہا کہ یا علی ذرا فاطمہ کا بازو تو تھامو. علی نے فاطمہ کا بازو تھاما اور اب رسول نے رو کر فرمایا کہ بیٹی، تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا. ماں ہے نا، ماں ہے. گھبرا گئی، گھبرا کے کہنے لگی بابا جرم کیا ہوگا، خطا کیا ہوگی؟ کہا بیٹی کوئی جرم نہیں ہوگا، کوئی خطا نہیں ہوگی. کہا بابا کس زمانے میں یہ واقعہ ہوگا؟ کہا فاطمہ جب میں بھی نہیں ہوں گا، علی بھی نہیں ہوں گے، تم بھی نہیں ہوگی، حسن بھی نہیں ہوں گے. ماں ہے نا، ماں کا دل ہے. گھبرا گیا، گھبرا کے کہنے لگی بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ کہا فاطمہ مت گھبرا، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جن کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھے پر روئیں گے اور جن کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. تو تمہارا اس فرش اعضا پر بیٹھنا نتیجہ ہے فاطمہ زہرا کی دعا کا. تو اس گریے کی، اس رونے کی حفاظت کرو. یہ رونا تمہاری پہچان ہے، یہ رونا تمہاری پہچان ہے اور حسین کا ماتم تمہارا شناختی کارڈ ہے. اب تمہیدی مجلس ہے نا، پہلی گفتگو ہے اور عنوان تو ذہن میں ہے، قرآن اور تخلیق کائنات، ٹھیک ہے نا. آج اصل میں بادل خوب برسا، ٹھیک، جس کے سبب سے ٹریفک کی صورتحال بہت خراب رہی. اور اس سے قبل میں 2 جگہ پر خطاب کر کے آ رہا ہوں اور آپ کے بعد پھر مجھے حسینیہ ایرانیان پڑھنے کے لیے جانا ہے. تو میں نے منتظمین سے گزارش کی کہ چونکہ ٹریفک کی صورتحال بہت خراب ہے تو آج کی حد تک صرف میں مختصر گفتگو کروں گا. 2 مقامات پہ بھی میں 30-35 منٹ گفتگو کر کے آ رہا ہوں اور آپ کو بھی آج بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. تو پیغام یہی ہے آج کا کہ اس گریہ کی حفاظت کرو. یہ گریہ تمہاری پہچان ہے، نہیں، یہ گریہ شرافت آدم ہے. یہ رونا شرافت آدم ہے، یہ رونا شرافت انسانیت ہے، یہ رونا زندگی کی علامت ہے. بھائی سب کو یاد ہوگا بعثت آدم علیہ السلام زمین پر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے نا.
آدم آئے زمین پر، کہاں اتارا؟ سلام دیپ کی پہاڑیوں میں. جناب حوا بھی تو ساتھ آئی نا، انہیں کہاں اتارا؟ جدہ میں. آج تک اس جگہ کا نام جدہ ہے. تو آدم بھی زمین پر آئے، جناب حوا بھی زمین پر آئی. آدم کو اتارا سلام دیپ کی پہاڑیوں میں، جناب حوا کو اتارا جدہ میں، اور دونوں کے درمیان کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ. تو مالک دونوں کو ایک ہی مقام پر اتار دیتا. یہ درمیان میں فاصلہ کیوں رکھا؟ کہا بھائی فاصلہ اس لیے رکھا تاکہ آدم فراق حوا میں گریا کرے، حوا فراق آدم میں گریا کرے، اور انسانوں کی پہلی تہذیب رونے سے بنے، ہنسنے سے نہ بنے. دیکھو آدم کو سلام دیپ کی پہاڑیوں میں اتارا، سری لنکا کے قریب. جناب حوا کو جدہ میں اتارا. درمیان میں 200 250 300 400 کلومیٹر کا فاصلہ. مالک فاصلہ کیوں؟ کہا بھائی فاصلہ اس لیے رکھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے فراق میں روئیں، اور انسانوں کی پہلی تہذیب رونے سے بنے، ہنسنے سے نہ بنے. ٹھیک؟ تو یہ رونا زندگی کی علامت ہے. یہ رونا، یہ گریا زندگی کی علامت ہے. اس لیے کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا نہیں آتا. بھائی بہت سامنے کی بات ہے، مشاہدے کی بات، کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا نہیں آتا. چاہے وہ بچہ رونے والوں کے گھر میں پیدا ہو یا رونے کی مخالفت کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہو. باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا. اور تمہیدی گفتگو ہے، اور کہہ چکا ہوں، معذرت کر چکا ہوں کہ برسات کی وجہ سے بادل اتنا ٹوٹ کے برسا کہ واقعاً میں خود مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں کہ جگہ جگہ پر ٹریفک بالکل بیک لاک ہے، بمپر ٹو بمپر ہے. ٹھیک؟ تو زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن یقیناً آج کے حد تک کچھ معروضات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. سبب تھا بادل جو ٹوٹ کے برسا. کاش عاشور کے دن کربلا میں بھی برس جاتا. میں مسائل تک نہیں آیا، یہ ایک جملہ میں نے ہدیہ کیا ہے، ٹھیک، تاکہ رونے کی اہمیت واضح ہو جائے. دیکھو کربلا کا نام لیا میں نے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی نا. ایک لفظ کہا میں نے کربلا، اور آپ کی آوازیں بلند ہوئی یا نہیں؟ بھائی یہی تو معجزہ ہے کربلا کا اور حسین کے نام کا، کہ نام آتا ہے آواز بلند ہو جاتی ہے. لیکن کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ گریا سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک؟ اور کربلا سمجھ میں آ جائے گی تو گریا بھی سمجھ میں آ جائے گا. گریا سمجھ میں آ جائے گا تو حسین سمجھ میں آ جائے گا، اور حسین سمجھ میں آ گیا تو حسین کے نانا کا دین بھی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں روک رہا ہوں تمہیدن کو جملے ہدیہ کرنے کے لیے. ٹھیک؟ حسین سمجھ میں آ گیا تو حسین کے نانا کا دین خود بخود سمجھ میں آئے گا، اور نانا کا دین سمجھ میں آیا تو جو اس دین کو بچا کے لے گیا وہ حسین بھی سمجھ میں آئے گا. تو مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ پروردگار کی نگاہ میں اس کائنات میں سب سے قیمتی شے ہے کیا؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی شے ہے اس کا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی اندیت میں اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے اس کا دین. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو حق ہے مجھ سے دلیل پوچھیں کہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی شے اس کا دین ہے. ٹھیک؟ تو اب دلیل سن لو. مجھے بتلاؤ کہ کیا محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبوب بھی کوئی نبی ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ محمد مصطفیٰ تو کائنات کا سب سے چہیتا نبی ہے. ٹھیک؟ اس نبی کی زندگی بھی خرچ کروا دی اس دین کو پہنچانے میں. بھائی اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی شے ہے اس کا دین. دلیل کیا ہے؟ کہ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، سب سے محبوب نبی ہے، اس کی زندگی بھی صرف کروا دی اس دین کو پہنچانے میں، اس دین کی حفاظت میں. نہیں، فقط محمد عربی کی زندگی نہیں خرچ کروائی، 1.25 لاکھ نبیوں کی، 1,24,000 نبیوں کی زندگی خرچ ہو گئی، صرف ہو گئی اس دین کی حفاظت میں اور اس دین کو پہنچانے میں. ٹھیک؟ تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ 1.25 لاکھ نبی اپنی زندگیاں بتا گئے اس دین کی حفاظت میں. لیکن اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی
کہ جب ایک ایک نبی کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جائے. اب اگر ایک ایک نبی کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا. اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا تو حسین سمجھ میں آ جائے گا. حسین سمجھ میں آ گیا تو حسین پر گریہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اب چلو تاریخ قرآن کی طرف. سورہ بقرہ میں مختصراً درج ہے کہ مصر کے کاہنوں نے جادوگروں نے اور پیشن گوئی کرنے والوں نے پیشن گوئی کی. کس سے کی؟ فرعون سے کی. کہنے لگے فرعون سے کہ تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں، تیری حکومت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو رون دے گا، تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا، تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا. فرعون نے سنا، گھبرایا اور گھبرا کے کہنے لگا کہ اس کا علاج بتلاؤ، اس کا حل بتلاؤ. ٹھیک ہے نا. اب پیشن گوئی ہو رہی ہے کاہنوں کی طرف سے، جادوگروں کی طرف سے، کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کو ڈھا دے گا، تیرے تخت و تاج کو رون دے گا. گھبرا کے کہنے لگا حل بتلاؤ. کہا کہ حل یہ ہے کہ کسی گھر میں لڑکا پیدا ہی نہ ہونے دے. بھئی جہاں لڑکیاں پیدا ہو انہیں چھوڑ دے، اور جہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کروا دے. تو اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ حکم فرعون سے 70,000 نوزائیدہ بچے قتل کروائے گئے. تاریخوں میں لکھا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ چھوڑ دیتے، اور جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کروا دیتے. تو اب یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ 70,000 نوزائیدہ بچے حکم فرعون سے قتل کیے گئے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 70,000 نوزائیدہ بچے جب قتل ہوئے تب موسیٰ دنیا میں آئے. تو ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت، بھائی ایک موسیٰ کے، فقط ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 انسانی جانیں ہیں. تو جب فقط ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 انسانی جانیں ہیں تو پھر موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ اور جب موسیٰ کے پوری زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جائے تو ایک ایک نبی جو زندگی بتا گیا دین کو بچانے میں، ان کی زندگیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ ہے نا بات. اور اگر ان کی زندگیوں کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو پھر اللہ کے دین کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی. اور اللہ کے دین کی قیمت سمجھ میں آ گئی تو حسین خود بخود سمجھ میں آئے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1.25 پیغمبر زندگیاں بتا گئے، خرچ کر گئے اس دین کو پہنچانے میں. آدم کی زندگی صرف ہو گئی اس دین کو پہنچانے میں، نوح کی زندگی صرف ہو گئی اس دین کو بچانے میں، ابراہیم کی زندگی خرچ ہو گئی اس دین کو لانے میں، محمد عربی کی زندگی خرچ ہو گئی اس دین کو پہنچانے میں. تو 1.25 نبیوں کی زندگیاں صرف ہو گئی اس دین کو پہنچانے میں. تو اب وہ حسین جو ایک دن میں پورے دین کو بچا لے جائے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ بھائی 1.25 نبیوں کی زندگیاں خرچ ہو گئیں دین کو پہنچانے میں، دین کو بچانے میں. تب وہ حسین جو ایک دوپہر میں پورے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لے جائے، اس حسین کی قیمت کیا ہوگی؟ تو جب ہم نے مقام حسین کو بیان کیا، حسین کی قیمت بتلائی، حسین کا مقام بتلایا، حسین کی فضیلت بتلائی، تو جھنجھلا کے کہنے لگے کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحتوں سے کام لیتے تو جیسے پوری امت کی جان بچ گئی حسین کی بھی جان بچ جاتی. اب دیکھو کتاب میں ملا نے آرگومنٹ کیا، بھیا ملا نے. ٹھیک ہے نا، بہت سمجھ رکھنا. ہم ملا سے مولا تک بھی پہنچیں گے اگلی تقریر میں. ہم ملا سے مولا تک بھی پہنچیں گے تو اگلی تقریر میں اس جگہ قبر میں ملا نہیں بچائے گا، مولا بچائے گا. جب ہم نے اپنے حسین کی اہمیت بیان کی، مرتبہ بتلایا، مقام بلند بتلایا، تو جھنجلا کے کہنے لگا کہ حسین نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا جس طریقے سے پوری امت نے مصلحتوں سے کام لیا.
اگر حسین بھی مصلحتوں سے کام لیتے تو حسین کی جان بچ جاتی. تو حسین نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا. ہم نے کہا یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے حسین کی کہ حسین نے مصلحتوں سے کام نہیں لیا. بھائی مصلحتوں سے تو کام تم لو. وہ جو وارث دین ہو، وہ جو وارث دین ہو وہ مصلحتوں سے کام نہیں لے گا، وہ امر سے کام کرے گا. وہ امر سے کام کرے گا، مشیت الہی پہ چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر حسین مصلحتوں سے کام لیتے، جس طرح پوری امت نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، نعوذ باللہ اگر حسین بھی مصلحتوں سے کام لیتے اور یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو حسین کی بھی جان بچ جاتی. ٹھیک، اس جملے نے اتنا تو بتلا دیا کہ جو پوری امت نے کیا وہ حسین نے نہیں کیا، اور جو حسین نے کیا وہ پوری امت نے نہیں کیا. بھائی اس جملے نے یہ تو بتایا نا کہ جو حسین نے کیا وہ پوری امت نے نہیں کیا، اور جو پوری امت نے کیا وہ حسین نے نہیں کیا. اچھا تو پوری امت نے کیا کیا؟ پوری امت نے کیا کیا؟ تو جانتے تھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، شراب خور ہے، اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. یعنی حکمران اس زمانے میں 1400 برس پہلے کی بات ہو رہی ہے. حکمران دیکھو یہ مشکل فلسفہ ہے جو میں تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ تمہیدی گفتگو ہے اس لیے ضروری ہے کہ ذرا سا مقام حسین ابن علی سمجھ میں آ جائے، فرش اعظا کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، حسین پہ گریہ و ماتم سمجھ میں آ جائے. اس لیے میں نے جان کے یہ موضوع چھیڑا. کل سے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں گے، لیکن آج کی حد تک مجھے اجازت دو کہ ان باتوں کو کسی حد تک تو تکمیل تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا. دیکھو حکمران فاسق تھا، 1400 برس پہلے حکمران کیا تھا؟ فاسق تھا، گناہ گار تھا. ٹھیک ہے نا؟ مال غصب کروا رہا تھا، لوگوں کو قتل کروا رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ بے گناہوں کو سولیاں چڑھوا رہا تھا، لوگوں کے املاک پر قبضہ کر رہا تھا، شراب خور بھی تھا، گناہ گار بھی تھا. ٹھیک، لیکن اس زمانے میں 1400 برس پہلے کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر یزید کا گریبان تھام لے اور اسے تخت سے اٹھا کے پھینک دے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک، حسین اٹھے اور یزید سے ٹکرا گئے. بہت توجہ رکھیے گا، میں جملہ ہدیہ کرنا جا رہا ہوں، پھر سنو جملے کو. شراب خور تھا، گناہ گار تھا، فاسق تھا، فسق و فجور کر رہا تھا، املاک لوگوں کے غصب کر رہا تھا، لوگوں کے حق مار رہا تھا. ٹھیک، لیکن بہت توجہ رکھنا، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے تخت سے اٹھا کے پھینک دے. کسی میں جرت نہیں تھی کہ حکمران کے خلاف بغاوت کرے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ تو مجھے جملہ کہنے دو کہ آج سے 1400 برس پہلے حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے. بھئی آج سے 1400 برس پہلے حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے، امت بزدل تھی. بھئی کوئی تو آگے بڑھ کے یزید کا گریبان تھام لیتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے. اور آج 1400 برس گزرنے کے بعد صورتحال بدل گئی. آج حکمران بزدل ہوتا ہے، عوام طاقتور ہوتے ہیں. بہت توجہ رکھنا، عجیب مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ رکنا نہیں ہے. بھائی کل 1400 برس پہلے حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے، اور آج 1442 میں صورتحال پلٹ گئی. آج کے دور میں حکمران بزدل ہوتا ہے. حکمران کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے. تو میں حق مجھ سے دلیل مانگ لو. اگر بزدل نہ ہوتا تو سی ایم ہاؤس کے چاروں طرف موبائل اسکواڈ کیوں ہوتی؟ اگر بزدل نہ ہوتا تو ایوان صدر کے لیے رینجرز کی سیکیورٹی کیوں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا. عوام آج کے دور میں بہادر ہے، حکمران بزدل ہے. اور آسان کر دوں، بتا دوں کتنے بزدل ہے. اتنا بزدل ہے کہ عوام اسے زندہ باد کے نعروں سے لاتے ہیں اور مردہ باد کے نعروں سے بھگا دیتے ہیں. بھائی اتنا بزدل کہ عوام زندہ باد کے نعروں سے لے کر آئے اور مردہ باد کے نعروں سے بھگا دیا. تو کل حکمران جری تھا، عوام بزدل تھے. بہت توجہ رکھنا، پھر کہہ رہا ہوں، یزید کے زمانے میں، وہاں کی بات ہو رہی ہے 1400 برس پہلے، عوام بزدل تھے، حکمران جری تھا. 1400 برس گزرنے کے
حسین کے علاوہ کسی سے سیکھی ہو تو اس کا نام بھی تو لو. ایسا ہی ہے بھیا. ابھی تو آغاز ہے, بہت سے فیصلے کروں گا انشاءاللہ باپ کے محمد والے محمد. ابھی تو میں موضوع پہ نہیں گیا ہوں, اور ایسے ہی فیصلے نہیں کروں گا, قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کروں گا. اس لیے کہ تم ہی نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. آج کی حد تک تو میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک, تو بہت توجہ رکھنا. کل حکمران جری تھا, آج بزدل ہے. تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ جو تم میں بہادری آئی, تم میں جرأت آئی, تو یہ کہاں سے آئی؟ حسین کے علاوہ کسی سے آئی ہے تو نام تو لو بھائی, ہمیں لسٹ تو پرووائڈ کرو بھائی. حسین سے ہٹ کر اگر کسی اور سے یہ جرأت لی ہو تو اس کا نام تو بتلاؤ. تو جب میں نے پوچھا کہ حسین کے علاوہ تم نے کسی اور سے بہادری سیکھی ہو تو اس کا نام بتلاؤ. بہادری سیکھی ہو, بہادری کی ڈیفینیشن معلوم ہے؟ میدان میں ٹکے رہنا بہادری ہے, پہاڑ پہ چڑھ جانا بہادری نہیں ہے. تو حسین کے علاوہ کسی اور سے بہادری لی ہو, جرأت لی ہو, بدلاؤ. تو جھنجلا کے کہنے لگے, جب ہم نے ڈیمانڈ کی نا کہ حسین کے علاوہ کوئی ایک نام تو بتلاؤ جس سے جرأت لی, بہادری لی, تو جھنجلا کے کہنے لگے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کمال نہیں تھا. اچھا بھائی, تمہیں کمال کس کا تھا؟ کہ لئے کمال اس گود کا تھا جس گود میں حسین پل گئے. پیچھے والے سامنے جو باہر کھڑے ہیں, بات بہت رہی ہے بھیا. آپ نے ہاتھوں کا بلند کیا اور جملہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. اس لیے کہ میدان غدیر میں نبی نے فقط ہاتھوں کا بلند نہیں کیا تھا, زبان سے کہا تھا من کنتو مولا فہذا للمولا. گفتگو اس مرحلے پر رکنے والی ہے, لیکن جملے مکمل ہو جائیں. جملے اب ہم نے کہا نا کہ بھائی کسی اور کا نام بتاؤ جس سے بہادری سے, کیوں تو جانتے ہو کیا کہنے لگے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال نہیں تھا. کمال اس گود کا تھا جس گود میں حسین پل گئے. یعنی حسین میں جو جرأت آئی وہ رسول سے آئی, بہادری آئی رسول سے آئی, حمیت آئی رسول سے آئی, علم آیا رسول سے آیا, شجاعت آئی رسول سے آئی, طہارت آئی رسول سے آئی. تو سب کچھ تو حسین میں رسول سے آیا. بھائی سب کچھ تو حسین میں رسول سے آیا, تو خود کہہ رہے ہو کہ سب کچھ حسین میں رسول سے آیا, اس کے باوجود کربلا میں شہید کر دیا. تقریر لکھ کر نہیں لاتا, ٹھیک ہے نا, جو حافظے میں آ گیا پڑھ دیا, ٹھیک ہے نا, بس رک رہے ہیں نا. ٹھیک, تو کیا کہنے لگے اس میں سیدنا حسین کا کوئی کمال نہیں تھا, کمال رسول اللہ کی گود میں تھا. یعنی حسین میں اگر حمیت آئی تو رسول اللہ سے آئی, شجاعت آئی تو رسول اللہ سے آئی, طہارت آئی تو رسول اللہ سے آئی, علم آیا رسول اللہ سے آیا. بھائی بہت توجہ رکھنا, یعنی جو کچھ حسین میں آیا وہ رسول اللہ سے آیا. حسین کی ذاتی خوبی نہیں تھی, یہ سب رسول کی گود کا کرشمہ تھا. کس کی گود کا کرشمہ تھا؟ رسول کی گود کا کرشمہ. ٹھیک, اب یہ جملہ پیچھے والوں کو ہدیہ کرو جو باہر حد نگاہ تک کھڑے ہیں. ٹھیک بھائی, کہہ رہے ہیں کہ حسین میں جو کچھ خوبیاں تھی وہ رسول کی گود کا کرشمہ تھی, حسین کی ذاتی خوبیاں نہیں تھی. تو میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں, میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں تمہاری بات سے خدا کی قسم اتفاق کرتا ہوں کہ حسین میں جو کچھ آیا وہ حسین کا ذاتی نہیں تھا, رسول اللہ کی گود کا نتیجہ تھا. لیکن اب اپنی بات سے پھرنا مت, بھائی اپنی بات سے پھرنا مت. بھائی تم نے یہی تو کہا نا کہ حسین کی ساری خوبیاں ذاتی خوبیاں نہیں تھی, رسول کی گود کا نتیجہ تھی. تو مجھے پتہ چل گیا کہ گود بناتی ہے, گود بگاڑتی ہے.
اب میرا بھی تو آرگومنٹ ہے نا بھائی، جو کام کی بات ہے وہ لے لو اور لینے کے بعد وہی پلٹا دو. یعنی جس سکے میں اعتراض آئے اسی سکے میں جواب پلٹا دو. بھائی تم نے یہی تو کہا نا، تم نے مجھے اصول دے دیا کہ حسین کی ساری خوبیاں وہ ذاتی نہیں تھی، وہ سارا رسول کی گود کا کرشمہ تھا. چونکہ حسین رسول اللہ کی گود میں پلے اس لیے صاحب کمال بن گئے. تو میں آپ کے آرگومنٹ سے اتفاق کرتا ہوں. خدا کی قسم حسین کا کوئی کمال نہیں تھا، سارا کمال تھا رسول کی گود کا. تو فیصلہ تو ہو گیا نا کہ گود بناتی ہے، گود بگاڑتی ہے. یعنی حسین کی خوبیاں ذاتی نہیں تھی، رسول کے گود کا نتیجہ تھی. تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ حسین اگر رسول کی گود میں پل جائے تو حسین بن جائے، اور میرا محمد ابو طالب کی گود میں پل جائے تو رسول بن جائے. بات بات ہے. ہے تو ایسا ہی، ایسا ہے یا نہیں کہ حسین اگر رسول کی گود میں پل جائے؟ تم نے اصول دیا، میں نے نہیں بنایا، اصول تمہارا تھا. گود بناتی ہے، گود بگاڑتی ہے. ٹھیک، تو حسین اگر رسول کی گود میں پل جائے تو حسین بن جائے، اور میرا محمد ابو طالب کی گود میں پل جائے تو رسول بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کی گود میں امامت اور رسالت پلے اس کا موازنہ مکے کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والوں سے نہ کرنا. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. بات ابو طالب تک آ گئی نا. تمہیں یاد ہے نا میرا مولا حسین ابن علی میدان کربلا میں 2 وراثتیں لے کر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود پڑھ دیجئے. بھئی انہی کی گود میں تو حسین پلا نا، پل کے جوان ہوا. ٹھیک، اب حسین کربلا آیا. کربلا جب میرا مولا حسین کربلا آیا تو 2 وراثتیں لے کر آیا. 2 وراثتیں، امامت رسول اللہ کی وراثت، اور حسین کے بدن میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت. میرے پاس جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت جملے ہیں لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ امامت رسول اللہ کی وراثت، حسین کے بدن میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت. اور اس بات کو یاد رکھنا کہ حسین نے کربلا کی جنگ ابو طالب کے خون سے جیتی ہے. اگلی تقریر میں جسٹیفائی کروں گا اس کو. بات کو اس مرحلے پہ میں نے روک دیا. حسین ابن علی تک بات آ گئی، بات حسین ابن علی تک آ گئی. اور طریقہ یہی ہے کہ اختتام مجلس پر ذاکر مصائب بیان کرتا ہے، سامع مصائب سن کر گریہ کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں یاد ہے کہ میرے 8ویں امام علی رضا نے محرم کا چاند دیکھا. ابھی تو وہ ہے نا چاند، محرم کا چاند دیکھا، امامہ سر سے اتار کے رکھ دیا. کچھ دن اور گزرے، گریبان کھول لیا. کچھ دن اور گزرے، پاؤں سے نالے اتار دیے. کسی نے پوچھا فرزند رسول اتنے دن گزر گئے کربلا کو، عاشورے کو، آج تک گریہ کر رہے ہیں؟ تو جلال کے عالم میں کہنے لگے لے اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر. ہم کربلا کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بلا بیٹھو. اور اس کے بعد جملہ کہا کہ ابن شبیب ان کنتا باقیاً علی شیء فابکی علی جد الغریب. پوچھنے والے سن، تجھے ایک اصول بتا رہا ہوں. ان کنتا باقیاً علی شیء، جب بھی کبھی کسی چیز پر، شے پر تجھے رونا آ جائے، فابکی جدی الغریب، تو سب سے پہلے میرے جد حسین پہ گریہ کرنا. سب سے پہلے میرے حسین پہ گریہ کرنا. 28 رجب کو جب میرا مولا مدینہ چھوڑ رہا تھا تو گریہ کرتا ہوا رخصت ہوا. یاد ہے نا تمہیں؟ مدینے سے قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا تھا. یزید کا خط آیا حاکم مدینہ کے نام. اس میں لکھا تھا کہ فلاں ابن فلاں سے بیعت لو، فلاں ابن فلاں سے بیعت لو، اور حسین ابن علی سے بیعت لو. جملے محفوظ ہے اس کے اندر. ٹھیک،
نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ فلاں ابن فلاں ایسے راضی نہیں ہوگا، اسے ویسے راضی کر لینا. فلاں ابن فلاں وہ بھی بیعت پہ راضی نہیں ہوگا، اس کو اس طریقے سے راضی کر لینا. لیکن نیچے اس کے حسین ابن علی کے بارے میں لکھا تھا لیکن علی کا بیٹا حسین ہرگز ہرگز بیعت پر راضی نہیں ہوگا. تو جواب میں حسین کا سر بھیجو. ظالم کی تحریر نے یہ تو بتلا دیا کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا بک سکتا ہے، علی کا بیٹا حسین نہیں بک سکتا. بس دو چار جملے. آپ نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی، روانگی ہے 28 رجب کو مدینے سے، ٹھیک ہے نا. جب طے ہو گیا کہ حسین مدینہ چھوڑیں گے، پلٹے دارالمنورہ سے باہر آئے، عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کے دارالمنورہ سے نکلے کہ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ٹھیک ہے نا بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. حسین اپنے دولت سرا کے دروازے پہ پہنچے. گھر کے دروازے کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی زینب موجود تھی. جیسے ہی حسین گھر میں داخل ہوئے گھبرا کے پوچھنے لگی بھیا کیا ٹھہری؟ کہا کہ بہن سفر اختیار کریں گے. عباس اور زینب سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے اور اب راوی لکھتا ہے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے. آدھی رات کے قریب حسین اپنے دولت سرا سے باہر آئے. مدینہ چھوڑنا ہے نا، کون سا مدینہ جس کی گلیوں میں بھیا حسن کے ساتھ بچپن گزرا ہے. آسان نہیں تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا، ٹھیک ہے نا. نصف شب کے بعد حسین اپنے حجرے سے باہر آئے، چلے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر مطہر کے قریب آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو. دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھے، جسم اقدس کو قبر سے متصل کیا اور پکار کے کہنے لگے نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے نانا. روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. رسول نے حسین کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا حسین ابھی تو